صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 134، 127 سے لے کر 134 تک. اس صفحے پر پروردگار عالم نے ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر کیا اور کہا کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. اب یہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی رفعت، ان کا بلند مقام اور نسل اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو ایک پورا سلسلہ آنے والا ہے اس کی طرف ان آیتوں کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا. ایک بات تو یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آئی کہ خانہ کعبہ پہلے سے تھا مگر اس کی بنیادیں بظاہر منہدم ہو گئی تھیں، نشانات مٹ گئے تھے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بلند کیا. پھر اس کے بعد دعا جو ان کے دل کا ارادہ جسے پروردگار عالم نے یہاں پر نقل کیا کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے اور یقیناً تو جاننے والا ہے. ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک بہت مستحسن اور بہت ہی اچھا عمل تھا، مگر اس دعا کے اندر آپ عاجزی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے دعا کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ نبیوں اور ائمہ کے ذریعے سے پروردگار نے سکھایا کہ انسان اپنے صحیح اور بلند عمل کو بھی اسی طرح سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اور عاجزی اور انکساری ملحوظ خاطر رہے. دعا آگے بڑھتی ہے کہ اے پروردگار ہمیں مسلمان قرار دے اور ہماری نسل میں بھی ایک گروہ مسلمانوں کا قرار دے. اب یہ عمل کے اعتبار سے مسلمان ہونا، صفت کے اعتبار سے مسلمان ہونا، سر تسلیم خم کرنا، مگر یہاں پر گویا پروردگار سے ایک مرتبہ پھر عاجزی کے ساتھ اظہار ہو رہا ہے کہ مالک تو قرار دے. ہم اپنا سے کام کر رہے ہیں مگر تیری طرف سے یہ بات آنی چاہیے. اہم بات یہ ہے کہ نسل میں بھی ایک گروہ مسلمانوں کا، گروہ مسلم کا ذکر کیا ہے اور جب دعا میں جناب ابراہیم کے ساتھ اسماعیل بھی شامل ہیں تو ان کی نسل میں حتماً ایک گروہ مسلمانوں کا رہے گا. اور یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آبائے پیغمبر، اجداد پیغمبر کے مسلمان ہونے کے اوپر ایک بہت مضبوط دلیل بنتی ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک، ہمارا عبادت کا طریقہ وہ بھی دکھا دے. مناسک ویسے تو تمام ہی عبادت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مگر خصوصیت کے ساتھ اس کا حج کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے کہ جب بھی حج کے ارکان بیان ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے مناسک حج. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو بعض احادیث منسوب ہیں اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ خذوا عنی مناسککم، کہ یہ حج کے مناسک جو تمہارے ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو. پھر اس کے بعد جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں اگلا جو حصہ ہے تب علینا، ہماری توبہ قبول کر. توبہ رجوع کا مطلب دیتا ہے، پروردگار کی طرف مزید انسان کی توجہات. اس کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس آ جائے، مگر یہاں پر تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ صرف گناہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، گناہ کے بغیر بھی ایک مستقل عبادت ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا. علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ میں کہ اس کے ذریعے سے اخلاص عبودیت کا مزید اظہار ہوتا ہے اور رحمت خصوصی اور توجہ امتیازی کی خدا کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا مسلسل ہے، کنٹینیو ہے کہ انہی میں ایک رسول کو بھیج. یہ کنہی میں؟ اسی گروہ مسلم میں، یعنی یہ گروہ مسلمین اس وقت بھی رہے کہ جب وہ رسول مبعوث ہو رہا ہو اور انہی میں مبعوث ہو رہا ہو.
میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے آبائے پیغمبر کے اسلام کے بارے میں اور ان کے موحد ہونے کے حوالے سے، اور ان کا کام یہ ہو اس رسول کا کہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے تیری، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس رسول کی آخری زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس کا کام فقط معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کا نہیں ہے کہ وہ ایک پیغام دے اور باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، بلکہ وہ معلم اعظم بھی ہے، حکمت سکھانے کے اعتبار سے مرشد اعظم بھی ہے، اور تزکیہ نفس کرنے کے اعتبار سے مصلح اعظم بھی ہے۔ یہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی تعبیر ہے جو بہت خوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا کہ کون ہے جو ملت ابراہیم سے یعنی ابراہیم کے طریقے سے ہٹے سوائے اس کے کہ جو خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہو اور حماقت میں رکھنا چاہتا ہو، الا من صفح نفسہ۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ مورث اعلیٰ بھی ہیں، جد بھی ہیں، اور انہی کی نسل میں بنی اسرائیل بالآخر جناب یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے قرار پاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ایک کامن ڈینومینیٹر بنتے ہیں، ان کا اپنا مرتبہ اور مقام بھی ہے، اور ان کی دعا کو پیش کر کے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو تو پھر اس کے بعد طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو کہ کیا تھا۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ آخری زمانے میں کوئی رسول نہیں آنے والا ہے تو بات اور ہوتی، مگر جب ان کی دعا موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس آخری نبی کو قبول نہ کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنے کے مترادف ہے۔ مختصراً عرض کر دوں کہ خود توریت کے اندر بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار عالم کا خطاب نظر آتا ہے کہ میں نے اسماعیل کے بارے میں تیری دعا سن لی۔ اسی طرح سے توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ ظاہر ہے کہ جماعت کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہی سمجھے جا سکتے ہیں، اور اسے ظاہر ہے کہ یہ ایک نبی اولاد اسرائیل میں نہیں بلکہ اولاد اسماعیل میں ہوگا جو مثل موسیٰ صاحب شریعت اور کتاب ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید نے حضرت پیغمبر کے حوالے سے سورہ مزمل میں یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدًا علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ سمجھایا کہ انہیں دنیا میں بھی منتخب کیا گیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ان کی خوب یہ تھی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا ہے، تو مرنا نہیں جب تک تم مسلمان نہ ہو، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اب یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص سر تسلیم خم نہ کرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا یہ ریفرنس بہت امپورٹنٹ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص اولاد بنی اسرائیل کے اندر بھی مسلم رہنا چاہتا ہے، خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس آخری رسول کے اوپر بہرحال ایمان لانا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی حسین، خوبصورت، باریک ربط ہے کہ جو ان آیتوں میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کوٹ کرتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب موت کا سامنا کر رہے تھے، یعنی ان کا وقت آخر تھا، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہی خدا ہے، الہًا واحدہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی بارگاہ میں مسلمان ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تب آپ نوٹ کریں ایک مرتبہ پھر ابراہیم کا بھی حوالہ آ گیا، اسماعیل کا بھی حوالہ آ گیا، اور اسحاق کا بھی حوالہ آ گیا، اور خدا کے ایک ہونے کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر سر تسلیم خم کرنے کی بات آ گئی۔ تو اب اس آخری رسول کے اوپر ایمان نہ لانا یا اس کو قبول نہ کرنا، یہ گویا ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کی نفی ہو جائے گی۔
اس بات کی طرف بار بار یہود اور نصارہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کے طور پر بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے والد جناب اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا تھے، مگر ان کو بھی باپ کہا جا رہا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ ابراہیم یہ تو دادا ہونے کے اعتبار سے ہو گئے، اسحاق یہ باپ حقیقی ہونے کے اعتبار سے ہو گئے، اور اسماعیل چچا ہونے کے اعتبار سے باپ کہلائے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ باپ، آبا، اب یہ استعمال ہوا ہے چچا کے لیے بھی۔ لہذا اگر ابراہیم علیہ السلام کے اب کے طور پر جو لفظ استعمال ہوئی ہے اس میں یہ کہا جائے کہ آزر ان کے چچا تھے، تو یہ قرآن کے لفظ اب کے استعمال کو دیکھتے ہوئے بعید نہیں مانا جائے گا۔ اب آخر میں جو پروردگار عالم نے تبصرہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے کہ ایک گروہ تھا یہ کہ جو گزر گیا، یعنی یعقوب نے جو کہا، اپنے بیٹوں سے کہا، جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کیا، اچھا کیا ان کے بیٹوں نے تو ان کے لیے، برا کیا تو ان کے لیے۔ یعنی اب اے بنی اسرائیل تم اس قانون کو سمجھ لو، اور اس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قاعدے اور قانون کو سمجھ لیں کہ یہ گروہ تھا، گزر گیا، ان لوگوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، اور تم نے جو کماؤ گے تم وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب تم اپنا اعمال نامہ درست کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس پر اسلام لے آؤ، اس کا دین قبول کر لو تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔